الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان شریف عطا فرمایا، اور رمضان شریف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے جس کو عید کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہاں لوگوں کو دیکھا کہ مختلف اعتبار سے اپنی عید مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک رمضان المبارک کے بعد عید الفطر ہے، اور ایک 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عید کا حکم دیا ہے، عید الاضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی خوشی منانے کا طریقہ غیر مسلموں سے الگ ہے۔ غیر مسلم جب کسی چیز کی خوشی مناتے ہیں تو وہ نافرمانیوں کے عروج پہ چلے جاتے ہیں، اور مسلمان خوشی مناتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق خوشی مناتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات ہوتے تھے اس کو سوچا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بھی معمول یہی تھا، جلدی بیدار ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی صبح جلدی بیدار ہوتے، اور پھر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، اور یہی معمول حضرت صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق جو آرائش ہے وہ کرتے، سرما لگاتے، داڑھی میں بالوں میں کنگھی فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس زیتن فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یمنی حلہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیتن فرماتے تھے، اس میں ہلکی ہلکی سرخ رنگ کی دھاریاں ہوتی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور بقرعید کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ آپ زیتن فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لاتے تھے تو آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیتے تھے، اور میٹھی چیز سے مراد چھوارے ہیں، کھجور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تناول فرماتے تھے۔ تو عید کے دن یعنی چھوٹی عید کو جو رمضان مبارک کے بعد عید ہوتی ہے، اس میں کوئی میٹھی چیز کھا کر آنا یہ سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں عدد کے مطابق جو ہے کھجوریں کھاتے تھے، یعنی 1 3 5 7 عدد میں کھجوریں تناول فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، عیدگاہ میں تشریف لاتے تو آپ آ کر لوگوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تھے، یعنی خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر لوگوں کے ساتھ بڑی خیرخواہی ہے کہ لوگوں کو خیر پہنچے، جیسے ہم خوشی منا رہے ہیں ایسے لوگ بھی خوشی منانے والے بنے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ کے مطابق جو ارشاد فرمایا ہے وہی دستور العمل ہے کہ اگر گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو آج کل کے جو ہمارے ملتان کے اعتبار سے معاملہ ہے وہ یعنی 200 روپے فی آدمی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہے، تو وہ اپنی طرف سے ادا کرے اور اپنی جو نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے بھی ادا کرے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا بھی یہ اسی کے ذمہ ہے، اور جو یعنی جو بالغ اولاد ہے ان میں سے ہر ایک کے ذمہ اپنے اعتبار سے فرض ہے کہ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو ان کے اوپر بھی واجب ہے، عورت ہے تو اس کے اوپر بھی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، تو نابالغ اولاد جو ہے اس کا صدقہ فطر وہ والد کے اوپر ہے، سرپرست کے اوپر ہے۔ اور یہ مسئلہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی آدمی دوسرے ملک میں ہے تو اس کی جو اولاد ہے وہ پاکستان میں ہے، اب وہاں جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے اعتبار سے جو صدقہ فطر بنتا ہے اس آدمی کے اوپر اس کا بھی واجب ہے، اپنا بھی وہ واجب ہے، اور اپنی نابالغ اولاد جو ہے جو پاکستان میں ہے اس کا صدقہ فطر بھی اسی ملک کے اعتبار سے واجب ہے جہاں وہ خود موجود ہے۔ فرض کریں کوئی آدمی سعودیہ میں ہے تو اس آدمی کے اوپر اپنا صدقہ فطر واجب ہے، فرض کریں وہاں کے اعتبار سے اگر 1000 روپے ہے، پاکستانی 1000 روپے بنتا ہے جو وہاں پر واجب ہے، تو جو پاکستان میں اس کی نابالغ اولاد ہے تو ان کا صدقہ فطر بھی 1000 روپے فی آدمی کے اعتبار سے اس کے اوپر واجب ہوگا۔ تو اس اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا ہو تو جس آدمی نے صدقہ فطر رمضان مبارک اس نے عید سے پہلے ادا کر دیا ہے اس کا صدقہ فطر بھی ادا ہو گیا، اور جس نے اب تک ادا نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر بھی لازم ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا ہے تو اب ادا نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے، بلکہ عید کی نماز کے بعد بھی اس کے اوپر وہ واجب ہی رہتا ہے، اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو افضل اور سنت طریقہ یہی تھا کہ یہ آدمی عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے صدقہ فطر اپنا ادا کر دے۔ اگر کوئی اس کو مستحق نہیں ملا ہے تو صدقہ فطر کو علیحدہ کر کے یعنی رکھ دے اور پھر واپس جا کر جو ہے کسی مستحق تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اپنے خاندان میں سے دیکھ لے رہے، اگر وہاں پر کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر جو اور مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے یہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا، مسلمان خیرخواہی کے اعتبار سے سارے مسلمانوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے یہ نعمتیں سارے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ یہ خیرخواہی جو اپنے ساتھ کر رہا ہے یہ خیرخواہی اوروں کے ساتھ بھی کرنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ تو اس زمانہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنا، جیسے ہم اپنی راحت کے بارے میں سوچتے ہیں ایسے ان کو بھی راحت پہنچانا۔ اگر قطع تعلقی اعتبار سے ہے، قطع تعلقی ہو چکی ہے خاندان میں کسی کے ساتھ، تو اب بھی جا کر اس سے معافی شافی کرا کر اس سے معافی مانگ کر اور جو ہے اس سے اپنا عذر معذرت کر کے یہ آدمی معافی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی کی مغفرت رکی رہتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رستوں کے سروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو انسان اور جنات کے علاوہ سب مخلوق سنتی ہے، کہتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں کہ کوئی ہے ہم سے سوال کرنے والا، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، جو اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے ہم تمہیں عطا کر دیں گے، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے ہم تمہاری مصلحت پر نظر کریں گے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہیں دے دیں گے، تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اس کو ہم روک دیں گے، کیونکہ انسان تو اپنے ذہن کے مطابق مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس کی وجہ سے میری مغفرت میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے۔
ایسے ہی کسی مسلمان کا دل میں کینہ رکھنا یہ بھی مغفرت میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ جذبہ رکھے کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، یہ کینہ رکھنا ہے، اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ اس طرح جو آدمی والدین کا نافرمان ہے، والدین کے نافرمان کی بھی اللہ تبارک و تعالی بخشش نہیں فرماتے۔ جو شراب کا عادی ہو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی بخشش نہیں فرماتے۔ اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا کہ ہم ایک دعا کرنے لگے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہے تو وہ اس مجمع سے نکل جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری دعا وہ رکی رہے گی، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نکل جائے۔ ایک صحابی رسول وہ کھڑے ہوئے، وہ باہر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرائی۔ دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، آپ باہر چلے گئے تھے اور واپس تشریف لے آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ایک خالہ وہ ان سے میری ناراضگی تھی، وہ مجھ سے ناراض تھی، میں مجمع سے نکل کر ان کے پاس گیا تھا اور جا کر میں نے ان سے معافی مانگی ہے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، مجھے محبت دی، میں واپس آیا تو میں آ کر آپ کی دعا میں شریک ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو یہ ہے معاملہ کہ ہم اپنی بخشش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ شرائط پوری کرنی پڑیں گی جو دعا کی قبولیت کے ہیں۔ اور میں دوستو بھائیو، ہم جتنے دنیا میں مسلمان ہیں ہم سارے مسلمانوں کے بارے میں خیرخواہی کریں۔ اس وقت دنیا میں بہت بڑا ظلم مسلمانوں میں سے غزہ پر ہو رہا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے سمجھنے کی بات ہے کہ ایک گھر، ہم میں سے کسی گھر میں کوئی ایک آدمی تکلیف میں مبتلا ہو تو گھر والوں کو سب کو بے چینی ہوتی ہے۔ گھر میں سے کوئی اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، سارے مسلمانوں کی۔ کسی گھر میں سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس گھر والے اس خوشی کو منا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی پریشانی مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے مسلمان ایک جان کی مانند ہیں، ایک جان کی مانند ہیں کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں سے غزہ کے مسلمانوں پر بہت سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمیں ان کے درد و غم کو محسوس کرنا چاہیے، اور درد و غم کو محسوس کرتے ہوئے ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ وہاں جا کر کفار کے ساتھ لڑنا، یہ سب سے زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم تو ایسے نظام میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے، تو چلو جو یہاں رہ کر ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کرنے سے دریغ نہ کریں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم مالی اعتبار سے ان سے تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، تو یہ ہم کرنے سے دریغ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی وسعت عطا فرمائی ہے، نعمت عطا فرمائی ہے، ان کی مدد کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بہت سے فاؤنڈیشن ایسے بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ ان تک صحیح آپ کی جو امانت ہوتی ہے وہ صحیح سالم پہنچاتے بھی ہیں، ایسا بھی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مالی اعتبار سے مدد نہیں کر سکتا ان کے ساتھ تو پھر یہ تو کر سکتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں تو کر سکتا ہے نا، دعائیں کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رو رو کر دعائیں مانگے ہر روز کے اعتبار سے، ہر روز کے اعتبار سے۔ یہ جگہ میں پڑھ رہا تھا کسی صاحب علم نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ مدد کر سکوں دعاؤں کے ذریعے، تو فرمائے کہ سورہ مزمل ہر روز صبح کے وقت میں 3 دفعہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرمائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان کے ساتھ مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی یہاں تکلیفیں پہنچتی رہیں۔ جیسے مکہ میں مشرکین مکہ سے تکلیف پہنچتی تھی، ایسے ہی مدینہ میں جب تشریف لائے تو یہاں 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم کے لوگ تو یہاں پر یہ تھے جو منافقین تھے، منافقین آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کسی نہ کسی طریقے سے اگر ظاہری طور پر تکلیف پہنچا نہیں سکتے تھے، ظاہری طور پر تو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن باطنی اعتبار سے تکلیف پہنچانے کی بڑی کوشش کرتے تھے۔ جیسے کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ مشقت پیش آئی تو کہنے لگے ان کو کس نے کہا تھا کہ اتنی بڑی فوج سے ٹکر لو، اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لو، ان کو کس نے کہا تھا، یہ کہنا شروع کر دیا۔
تو اس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ٹکر کیوں لی ہے. لبرل قسم کے لوگ جو دین سے دور لوگ ہیں، دین سے لاپرواہ لوگ ہیں، جن کو دین اسلام کے بارے میں کچھ شعور نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ان کو غزہ کے مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی کہ یہ یہود کا ٹکر لیتے ہیں. تو یہ اعتراض تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے کوئی بھی اعتراض کرنا شروع کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فوج ٹکر کیوں لی تھی. تو کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کمزور نہ ہو اور تم غم بھی نہ کرو اور تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. تو ہمیں ایمان بنانے کی ضرورت ہے. ایمان والے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. اور الحمدللہ آپ دیکھیے تو صحیح جو وہاں لڑنے والے ہیں کفار کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتوحات اسی اعتبار سے عطا فرمائی ہے کہ تھوڑی سی تعداد ہے، تھوڑی سی تعداد، اور ان کے آگے اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ یعنی بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے اسرائیل. باولے کتے کی طرح سے ہو گیا ہے کہ اب وہ مجبور ہو گیا ہے کہ اب لڑنا پڑتا ہے اس کو کہ اپنے کسی کو منہ بھی دکھانا ہے. جیسے امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا اور 20 سال تک مار کھاتا رہا، وہاں سے دم دبا کے بھاگا. تھوڑی سی تعداد مسلمانوں کی ان کے اوپر غالب آ رہی ہے جو دنیا کے اعتبار سے بہت بڑی طاقت شمار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتوحات عطا فرما رہا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو ہم جو مسئلہ دیکھتے ہیں کہ حماس لڑ رہی ہے وہاں پر اس میں فلسطین میں لڑ رہی ہے ان کے خلاف، تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بھی ان کو طاقت عطا فرمائی ہے اور یعنی باطنی اعتبار سے بھی اتنا کمزور ہو چکے ہیں فلسطین کہ جب ماشاءاللہ مسلمانوں نے کوشش کی ہے کہ ان کفار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا تو بہت حد تک ان کو نقصان پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو کمزور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیشت کو تنگ کر دیا. تو اس کا یہ بڑا اثر ہوا کہ وہ یہود جو اپنا سامان لے کر وہ خیبر کے قلعے میں چھپے ہوئے تھے، جب معیشت تنگ ہوئی ہے تو مجبور ہو کر قلعے سے باہر نکل آئے. تو اسی طرح اگر مسلمان سارے کے سارے اس بات کی ٹھان لیں کہ ہم آج کے بعد کفار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو پھر دیکھیے کتنا زیادہ صرف پاکستان کے لوگ ہی کفار امریکہ اور اسرائیل ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. تو ہم اپنی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کو دیکھیں تو صحیح، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گھروں میں یہود و نصارہ کی استعمال ہو رہی ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں. آپ سمجھتے ہوں شاید کہ ہمارے اس تھوڑے سے تعاون کے ساتھ ان کے ساتھ کیا یعنی تھوڑا سا اگر ہم سے کما بھی لیتے ہیں تو ان سے کیا ان کو فائدہ پہنچتا ہوگا. آپ سے اگر وہ صرف 100 روپے کماتے ہیں، اس 100 روپے سے وہ دو مسلمانوں کو مارنے کے لیے 2 گولیاں خریدتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے 100 روپے سے کیا ہوتا ہے. تو جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں نا، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں، جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے وہ تو ہم کریں نا. کیونکہ مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی مسلمانوں کتنی مصنوعات ہیں، ان سے گزارا ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہم خود استعمال کر رہے ہیں، مرے تو نہیں ہم. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مر تو نہیں گیا. کفار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا الحمدللہ. تو آپ سب کے سب کوشش کریں، کوشش فرمائیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی رسوائی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اس کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن ہم کہہ تو سکیں گے یار جتنی ہماری وسعت میں تھا وہ تو ہم نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے.